گفتگو کی، تمہارا باپ علی بھی بہت اچھا شاعر تھا۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہمیں مکفہ گفتگو سے کیا غرض، یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی۔ تو حضرت علی اوسط امام زین العابدین بھی پاس تھے، تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو فرمایا میں علی بن حسین ہوں۔ تو کہا کہ انہیں تو قتل کر دیا گیا۔ کہا وہ میرے بھائی تھے اور ان کا نام بھی علی تھا، میرا نام بھی علی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ حضرت زینب علی اوسط امام زین العابدین کے ساتھ چمٹ گئیں اور کہا کہ اگر تم اسے قتل کرو گے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کرنا ہوگا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے، واقعی اس کے جذبات یہی ہیں۔ اور الصلاۃ جامعہ کی پکار کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ گیا۔ کوفے کے لوگ سارے ابن زیاد کے سامنے تھے۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ نے یزید بن معاویہ کو فتح دی اور کذاب ابن کذاب معاذ اللہ حسین ابن علی کو شکست دی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عفیف الازدی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا، اور آپ نے پوری ہمت کے ساتھ ابن زیاد کو جواب دیتے ہوئے کہا، ظالم، حسین سچا، حسین کا باپ بھی سچا، تو جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، جس نے تجھے امیر بنایا وہ بھی جھوٹا۔ تو ابن زیاد نے جب اپنے بارے عبداللہ بن عفیف سے یہ بات سنی تو اس نے حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ دیا جائے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش کو سولی چڑھا دیا گیا۔ حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہ خدا میں سپرد کر رہے تھے۔ اہل کوفہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا انہیں دکھ تو تھا، لیکن ان کے اندر ہمت، طاقت اور توانائی نہیں تھی۔ ان کی تلواریں یزید کے ساتھ رہیں اور دل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب عازم سفر ہوا۔ ایک اونٹ پہ تین تین لوگوں کو سوار کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئیں، جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر! جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے، لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں۔ عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی، تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ راستے میں ایک گرجا گھر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکتے ہیں۔ گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے؟ کس منہ سے شفاعت طلب کریں گے؟ اسی حسین ابن علی کے نانا سے، جن کے بیٹے کو، جن کے شہزادے کو، نواسے کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ جب یہ تقدس مآب قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔
اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، اور یہ قافلہ